الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا كتابه العزيز وهو القرآن المجيد إنه بالحق نزل. اللہ تعالیٰ ان آیات میں خبر دیتے ہیں اپنی کتاب کے بارے میں، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے کہ اللہ نے اس کو حق سے کے ساتھ اتارا ہے، یعنی متضمنا للحق، اس میں حق ہی حق ہے. کما قال تعالیٰ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون. اللہ بھی گواہی دیتے ہیں اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ حق ہے. اے متضمنا علم اللہ الذي اراد ان يطلعكم عليه من احکامہ وامرہ ونہیہ. اللہ کا قرآن جو ہے اس میں اللہ کا علم کامل ہے، اور اللہ چاہتی ہیں کہ اپنے بندوں کو بتلائیں کہ میرے اوامر کیا ہیں اور نواہی کیا ہیں. وَقَوْلُهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ أَيْ وَنَزَلَ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدْ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظاً وحروساً لم یشب بغیرہ ولا زید فیہ ولا نقص منہ بل وصل الیک بالحق. اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے قرآن آپ پہ اتارا ہے وہ بالکل محفوظ ہے، حفاظت کے ساتھ. اس میں کسی غیر کا کوئی لفظ بھی شامل نہیں ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے، نہ اس میں کوئی نقص ہے. بل وصل الیک بالحق، حق کے ساتھ آپ کو پہنچائے. فَإِنَّهُ نَزَلَ بِهِ شَدِيدُ الْقُوَىٰ الْأَمِينُ. اور یہ لے کے اترنے والا کون ہے؟ جو بڑی طاقت قوت والا فرشتہ ہے، امین بھی ہے اور عرش کے قریب رہنے والا بھی ہے. المطاع فی الملأ الاعلیٰ، اور ملائکہ میں وہ مطاع ہے، سب فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ يَا مُحَمَّدْ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا مبشرا لمن اتاک من المؤمنین ونذیرا لمن عصاک من الکافرین. آپ کو ہم نے بھیجا ہے کہ آپ بشارت دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اطاعت کی، اور ان کو ڈرائیں جو انہوں نے انکار کیا اور کفر کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں وقرآنا فرقناہ، فرقناہ بھی ہے فرقناہ بھی، دونوں کہلاتے ہیں. من کرا بالتکفیف، تکفیف معنی فصلناہ من اللوح المحفوظ الى بیت العزت من السماء الدنیا، کہ ہم نے لوح محفوظ سے اس کو اتارا ہے بیت العزت میں پہلے آسمان پہ. ثم نزل مفرقا منجما علی الوقائع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حسب حالات قرآن کی صورتیں اترتی نہیں. فی 23 سنۃ، 23 سال کی مدت میں. قالہ اکرمۃ بن عباس ایضا انہ فرقناہ
تشدید کے ساتھ، اے انزلناہ آیتن آیتن مبینا مفصلا، ہم نے ایک ایک آیت کر کے اتارا ہے، کھلا ہوا ہے، واضح ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ تَقْرَأُهُ عَلَى النَّاسِ أَيْ لِتُبَلِّغْهُ النَّاسَ تَتْلُوهُ عَلَيْهِمْ، اے علی مقسم یعنی آہستہ آہستہ آپ پڑھائیں اور اللہ کا قرآن پہنچائیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اتارا شیئاً بعد شیء۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری ہیں وہ سب برحق ہیں، ان کا حقیقی عدد جو ہے وہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، چونکہ اللہ کے علم میں ہے، نہ قرآن پاک میں وضاحت ہے، نہ حضور نے فرمایا کتنی کتابیں اتری ہیں۔ البتہ ان میں مشہور کتابیں جو ہیں وہ تورات ہے، انجیل ہے، اسی طریقے سے زبور ہے، اسی طریقے سے صحائف موسیٰ ہے، صحائف ابراہیم، یہ مشہور ہیں۔ ورنہ کتابیں اللہ نے جو اتاری ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ 123 کتابیں ہیں، لیکن حقیقی عدد کا علم اللہ۔ اور یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب کتابیں جو ہیں وہ برحق ہیں، ہمارا ان پہ ایمان ہے، اسی لیے ایمان والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آمن باللہ کلن آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہمارا اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان، اللہ کی کتابوں پر بھی ایمان، اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان۔ لیکن جو بات میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ کی سمجھ میں بھی آ سکے، کہ وہ کتابیں ایک تو یہ ہے نا کہ منسوخ ہو گئی، اور ایک یہ ہے کہ ویسے ہی ختم ہو گئی۔ اب یہودی ہیں، بڑی طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار، لیکن تورات صحیح موجود نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ جو ان کے پاس ہے یہ لوگوں کی لکھی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی ان کو۔ اسی طرح عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی، لوگوں نے لکھی۔ تو بہرحال یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں، قرآن آ گیا، پہلے حکم ختم، اور دوسرا یہ ہے کہ ویسے بھی وہ کتابیں محفوظ نہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن جو ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اس کو قرآن بھی فرمایا ہے، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، قرآن۔ الرحمن علم القرآن، قرآن۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن۔ اور اللہ نے اس کو کتاب بھی فرمایا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی طرح سورۃ کہف میں بھی فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ اسی طرح جب جنوں کا وفد آیا اور انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے بھی جا کے یہی کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ۔ تو کتاب اور قرآن میں فرق کیا ہے یہ سمجھے۔ کتاب کہتی ہیں کہ کوئی لکھی ہوئی چیز دے دی جائے، جیسے آپ کہتے ہیں جی مجھے آج ایک دوست نے خط لکھا ہے، وصل الی کتاب فلان، اس کا خط مجھے ملا ہے، تو معنی یہ ہے کہ لکھا ہوا کسی کو دینا، یہ کتاب ہے۔ اللہ نے تورات مکمل لکھ کے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اور قرآن کا معنی کیا ہے؟ قرآن کہتے ہیں جو پڑھا گیا۔ تو اللہ نے قرآن جو ہے وہ جبریل علیہ السلام پہ خود پڑھا ہے،
پھر جبریل علیہ السلام نے اللہ کا سفیر بن کے محمد مصطفیٰ پہ پڑھا ہے، اس لیے وہ قرآن ہے۔ اور پھر اللہ نے اس کو قرآن بھی فرمایا اور کتاب بھی فرمایا کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے آگے پیچھے کوئی اس میں دخل بھی نہیں دے سکتا، حملہ بھی نہیں کر سکتا۔ اب پہلی کتابیں تو ختم ہو گئی لیکن یہ ختم نہ ہوا، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کی صفتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کلام ہے، یہ مخلوق تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جب اللہ باقی اس کی صفتیں بھی باقی، باقی کتاب تو تھی لیکن کلام نہیں تھا، اس لیے وہ ختم ہو گئی۔ لیکن قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ایسا انتظام کر دیا ہے، ایک تو اس کا حصی انتظام ہے کہ لوح محفوظ میں رکھا گیا، جس میں کوئی دخل ہی نہیں دے سکتا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اور دوسرا پھر اس کو بیت العزت آسمان دنیا میں رکھا گیا، وہاں بھی کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ پھر وہاں سے جب اللہ نے اتارا تو علی قلبک، اللہ نے فرمایا میرے نبی ہم نے آپ کے دل پہ وہ قرآن اتارا ہے، تو اتنا قرآن محفوظ ہے، حضور کے دل میں بھی محفوظ، آسمان دنیا بھی محفوظ، لوح محفوظ میں بھی محفوظ۔ پھر اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے یہ انتظام کر دیا کہ حضور کی امت کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے سفینہ بنا دیا کہ وہ سینوں میں جمع ہو جائے، محفوظ ہو جائے۔ آج ساری دنیا کے یہودی زور لگائیں، ایک حافظ تورات نہیں پیش کر سکتے، جس کا وہ دعویٰ کریں جی اس کو تورات حفظ ہے۔ آج عیسائی کتنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لیکن انجیل کا ایک حافظ نہیں پیش کر سکتے۔ یہ معجزہ قرآن کا ہے کہ ہماری ہر شہر نہیں، چھوٹی چھوٹی بستی میں 7 سال کے بچے جو ہیں وہ بھی حافظ قرآن۔ ابھی یہاں 2 سال پہلے جو قرآن کا مسابقہ ہوتا ہے اس حکومت کی طرف سے، تمام دنیا سے طلباء اور قراء بلائے جاتے ہیں، ان کا پھر مقابلہ ہوتا ہے، پھر ان کو انعام ملتا ہے لاکھوں ریال۔ وجہ کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو شوق پیدا ہو، اور ان آنے والوں کو باقاعدہ 5 سٹار ہوٹلوں میں ٹھہرایا جاتا ہے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ہم مولویوں کی بھی کوئی عزت ہے۔ 5 سٹار ہوٹل صرف یہ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا۔ تو اس میں ایک لڑکا گسیم کے علاقے کا تھا، اس نے 6 مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ اب اندازہ کریں، تو یہ قرآن کا معجزہ ہے نا کہ 6 مہینے میں کوئی آدمی حفظ کر لے۔ حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ جب امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تو امام صاحب کی 2 شرطیں ہوتی تھی۔ ایک تو پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ آنے والا جو ہے، پڑھنے والا جو ہے، پہلے حافظ قرآن، کیونکہ حافظ قرآن ہو نا تو اس کو مسئلہ سمجھنا آسان ہو جاتا۔ اور دوسری شرط یہ فرماتے تھے کہ جس طالب کی داڑھی نہ ہو وہ میرے پاس نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ جیسے غیر محرم عورت کا دیکھنا گناہ ہے، اسی طرح لڑکوں کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جو امرد ہیں یعنی جن کی داڑیاں واڑیاں ابھی نہیں نکلی، ان کو بھی دیکھنا جو ہے گناہ ہے، الا ضرورت کے لیے، یعنی شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اب یہ محمد بن حسن شیبانی آئے تو ان میں یہ دونوں شرطیں نہیں تھیں، داڑھی بھی نہیں تھی اور حافظ بھی نہیں تھے۔ تو حضرت امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ہماری تو یہ 2 شرطیں ہیں، جب تک پوری نہ ہوں میں تو نہیں پڑھا سکتا آپ کو۔ اچھا جی ٹھیک۔ وہ جناب چلے گئے واپس،
6 مہینے کے بعد آئے تو ماشاءاللہ داڑھی بھی آ چکی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے قرآن بھی حفظ کر لیا. امام صاحب نے مختلف مقامات سے قرآن سنا تو واقعی وہ حفظ کر چکے. پھر آپ نے کہا کہ آج کے بعد تو میرے ساتھی ہو اور میرے ساتھ. اور پھر یہ وہی آدمی ہے محمد بن حسن شیبانی جو اتنا بڑا عالم بنا کہ امام شافعی بھی اس کا شاگرد ہے. یہ اتنے بڑے مقام کا آدمی تھا. انہی نے موطا امام محمد لکھی اور انہی کی کتاب جو ہے کتاب الآثار ایک انگریز سکالر نے اس کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ وہاں جا کر اسلامک سینٹر میں کہ جی مجھے کلمہ پڑھائیں. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کتاب پڑھی ہے امام محمد کی. اگر چھوٹے محمد کا یہ علم ہے تو بڑے محمد کا علم کیا ہوگا؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین سچا ہے، نبی سچا ہے. اتنا علم کسی انسان کو ہو جائے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اچھا یہ واقعہ میرے اپنے گھر کا بھی ہے. میرے ماموں تھے حضرت مولانا شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ، فوت ہو گئے، بہت بڑے عالم تھے. اور میرے استاد حضرت نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد تھے اور بڑے ذہین تھے ماشاءاللہ. عالم بھی تھے لیکن ذہانت بھی تھی. وہ ایک بستی میں رہتے تھے اور وہیں بستی میں ایک ہی مسجد تھی چھوٹی سی. تو حضرت ہر سال رمضان المبارک میں کسی نہ کسی شاگرد کو پابند کرتے تھے کہ تم نے ہماری مسجد میں رمضان میں آ کے تراویح پڑھانی ہے. تو الحمدللہ وہ شاگرد آ جاتے. ایک دفعہ آپ نے جس کو پابند کیا اس نے رمضان سے 2 دن پہلے حضرت کی خدمت میں خط لکھا کہ حضرت میں بیمار ہو گیا ہوں اور میں معذور ہوں، اس دفعہ میں نہیں مصلی پڑھا سکتا. تو حضرت فرماتے تھے کہ میں بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا کہ اب وہ بھی نہیں آ رہا اور اس وقت اور کوئی حافظ ملنا بھی بڑا مشکل ہے. سب لوگوں نے اپنی اپنی مسجدوں میں جگہ بنا لی ہوتی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، اس دفعہ شاید ہم قرآن شریف نہیں سن سکیں گے. فرماتے ہیں کہ پہلی رات میں نے تراویح پڑھائی تو مختلف صورتیں چھوٹی چھوٹی جو مجھے یاد تھی وہ پڑھتا رہا. تراویحیں تو ہو گئی، تراویح تو ایک صورت کو بار بار بھی پڑھتے رہو تو ہو جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں مجھے دل پہ بڑا بوجھ تھا کہ یہ پہلا دفعہ ہے کہ یا اللہ ہم تیرے قرآن کو نہ سن سکے. تو فرماتے ہیں پھر میں نے یہ اصول بنا لیا کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے شام تک ایک سپارہ یاد کرتا تھا، رات کو تراویح پڑھا. یعنی 1 مہینے میں قرآن یاد کر دیا. اور یہ ان کے بڑھاپے کی بات ہے، جوانی کی بات نہیں. اس وقت وہ کوئی جوان نہیں تھے، بڑھاپے کی بات. مجھے خود والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یار یہ مولوی شمس الدین ذہین بڑا ہے، مسئلے کو سمجھ سکتا ہے. نے کہا کئی دفعہ میں نے اس کے سامنے بات کی ہے، بڑے بڑے مولوی نہیں سمجھے لیکن یہ سمجھ گیا، اس کو اللہ نے فہم رسا دیا. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے نا. اب دیکھیں نا مولانا امین صاحب اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت بعد میں علم حاصل کیا ہے. پہلے تو اسکول میں ماسٹر تھے، اس لیے لوگ ان کو کہتے تھے نا کہ ماسٹر امین. وہ ماسٹر تھے، اس میں کوئی شک نہیں. بعد میں اللہ نے جذبہ دیا تو انہیں علم پڑھا اور اللہ نے ان کو اتنا بڑا حافظہ دیا تھا کہ جو پڑھ لیا یاد ہو گیا. یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، جس پہ چاہے کر دے. اچھا بڑے بڑے ان کے ساتھ مناظرے ہوئے، عیسائیوں کے ہوئے، منکرین حدیث کے ہوئے، اہل قرآن کے ہوئے، اور بعد منکرین تقلید کے ساتھ مناظرے ہوئے.
ایک بنوری ٹاؤن میں اپنا ہوتے تھے، میرے خیال میں فوت ہو گیا حضرت بدخشانی، مولانا انور بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، لیکن وہ مقلد نہیں تھے ابو حنیفہ کے، بلکہ تقلید کے سخت مخالف تھے۔ ان کو خیال آیا کہ یار یہ مولوی امین نے ہر جگہ مناظرے کر کر کے ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کو کسی طرح خراب کریں۔ خیال آ جاتا ہے نا، ہم اصل لوگوں میں یہ بات چشمک ہوتی ہے۔ تو انہوں نے مولانا کو خط لکھا کہ بھئی ہمارے مدرسے میں شاطبیہ قرات کی ایک کتاب ہے، بڑی مشکل کتاب، کہ شاطبیہ پڑھانی ہے، آپ تشریف لے آئیں اور شاطبیہ پڑھائیں۔ ان کو پتہ تھا کہ مولوی امین صاحب شاطبیہ کہاں پڑھا سکتا ہے، یہ مشکل ترین کتاب ہے، بڑے بڑے علماء نہیں پڑھا سکتے، یہ تو ابھی عالم بنا ہے۔ تو حضرت نے ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے حضرت، وقت مقرر پہ میں حاضر ہو جاؤں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ 2 دن پہلے میں آیا تو میں حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب دعا بھی کرنے، ان کو اللہ شفا دے، بیمار ہیں، آج کل ان کو دمے کا بڑا اٹیک ہے، اللہ شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے مجاہد عالم۔ ان کے بعد آئے اور کہا حضرت ایسے مجھے خط ہے، آپ کے کتب خانے میں شاطبیہ تو ہوگی؟ انہوں نے کہا فرمایا مجھے منگا دیں، میں کم سے کم دیکھ تو لوں، تیاری تو کر لوں، پڑھانا جو ہے۔ حضرت نے اسی وقت منگوا دی۔ ان نے 2 راتیں اس کتاب کو دیکھا اور پھر وہ کتاب حضرت کو واپس کر دی اور خود بنوری ٹاؤن میں آ گئے، حضرت بدخشانی سے ملے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ طلباء کے تخصص کی کلاس ہے، جو دورہ حدیث کے بعد تخصص کر رہے ہیں، ان کو آپ نے شاطبیہ پڑھانی ہے، آپ شاطبیہ پڑھا لیں گے؟ انہوں نے کہا میں شاطبیہ پڑھا کیا لوں گا، شاطبیہ میں تو 100 مسئلہ غلط ہے۔ ان کی تو آنکھیں پھٹ گئی، 100 مسئلہ، انہوں نے کہا ہاں 100 مسئلہ، لے آئیں شاطبیہ، کتاب لے آئے، مولانا ایک ایک مسئلہ بتا دے گا، یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے قرآن کے مطابق ہے؟ حضرت واقعی نہیں، ایسے گنتے گنتے 100 مسئلہ بتا دیا۔ انہوں نے کہا کتاب والے کو غلطی لگی، 100 مسئلہ غلط لکھا ہے، میں کیا پڑھاؤں؟ تو حضرت فرماتے میں نے توبہ کر لی بھی، آئندہ مولوی امین سے بحث نہیں کرنا، اس کا حافظہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا۔ تو یہ ذہانت، حفظ، قوت، بلاغت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہے عطا فرمائے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اسی طرح حضرت محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، ان کو بھی اللہ نے کمال کا ذہن عطا فرمایا تھا۔ بادشاہ وقت ان کا بڑا احترام کرتا تھا، کبھی کبھی اپنی مجلس میں بلاتا تو کھڑے ہو کے استقبال کرتا، اپنے ساتھ ہی ان کو کرسی پہ بٹھاتا۔ اور جو سرکاری مولوی ہوتے ہیں نا، سرکاری درباری تنخواہ والے، ہر دور میں ہوتے ہیں، ہر ملک میں ہوتے ہیں، تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یار یہ فقیر آدمی، اس کے لیے بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے، ہم اس کے خاص ہواری ہیں، اس کے کچن کیبنٹ کے ممبر ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ بھی ہے، لیکن ہمارے لیے تو کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایسے سوال مرتب کرو کہ محمد بن حسن شیبانی سے بادشاہ پوچھے اور وہ جواب نہ دے سکے، تاکہ جب جواب نہیں دے سکے گا اس کے علم کی حقیقت کھل جائے گی، بادشاہ کی نظروں میں گر جائے گا۔ انہوں نے سوال مرتب کیا۔ ان میں ایک سوال یہ تھا کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ شیطان کو جہنم میں ڈالیں گے،
تو شیطان تو خود آگ سے پیدا ہوا ہے، تو اگر آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا عذاب ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ شیطان کا عذاب ہوگا ہی نہیں، بچ گیا عذاب سے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے جتنی زمین پیدا فرمائی ہے اس کا مرکز کہاں ہے، سینٹرل مقام کہاں ہے، پوائنٹ کہاں ہے؟ دو سوال یہ ہو گئے، اور تیسرا سوال انہوں نے کہا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے، کل یوم ہو فی شان۔ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے آتے تھے اپنے وقت کے مطابق تشریف لائے تو دیکھا کہ آج ذرا ماحول بدلا ہے، بادشاہ کی بھی وہ توجہ نہیں، بادشاہ کھڑا تو ہوا لیکن وہ توجہ نہیں کی۔ اور فوراً بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ہم نے کچھ آپ سے سوال کرنے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ عقلی جواب دے دیں اور ابھی جواب دینا ہے، کتابی بھی نہ ہو، یہ بھی نہیں کہ کل دوں گا۔ آپ سمجھ گئے کہ بھی یہ ہماری برادری کی شرارت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کسی پرندے کو تیر لگانا تو تیر کے پیچھے پرندے کا وہ پر لگا ہوتا تھا، انہوں نے دیکھا اور کہا اچھا یہ لکڑی تو مجھے نہیں مار سکتی، یہ اپنے پر نہیں مجھے مرا ہے نا۔ وہ بھی سمجھ گیا کہ یہ اپنی برادری کی حرکت ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ سلامت پوچھے۔ انہوں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے آپ یہ بتائیں کہ زمین جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کا مرکزی نقطہ جو ہے، سینٹرل مقام جو ہے وہ کہاں ہے؟ حضرت کے ہاتھ میں لکڑی تھی نا، آپ نے ایسے لکڑی رکھ دی اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہی جگہ ہے، یہ سینٹرل مقام ہے۔ کہ کیا مطلب؟ ان کا جی پیمائش کروا لیں، اگر یہ نہ نکلے تو پھر میں جھوٹا ہوں۔ اب بادشاہ نے مولوی کو دیکھا، انہوں نے کہا اسے تو میں پٹواری بنا دیا، کون زمین کی پیمائش کرے گا؟ سننے اشارہ کیا حضرت چپ کریں بھائی، یہ جواب کا ہم اس نے حل کر دیا ہے، اب ہم اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا حضرت دوسری یہ بات ہے کہ شیطان کو آگ سے، انہوں نے کہا یہ قرآن کا مسئلہ ہے، خود اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا مجھے۔ انہوں نے کہا تو جب وہ آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈال دیا جائے تو کیا تکلیف ہوگی؟ اور میں حضرت اس کا جواب میں تب دوں گا کہ مجھے مٹی کا اتنا بڑا ڈھیلا چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا، 2 منٹ میں آ گیا۔ حضرت نے لیا اور ایک مولوی کو کھینچ کے مارا، اپنا غصہ بھی نکال لیا۔ اس کو یہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا تم مٹی سے پیدا ہوئے، میں نے مٹی ماری ہے، تمہیں کیوں تکلیف ہوئی؟ تم مٹی سے نہیں پیدا ہوئے، آدم کی اولاد نہیں ہو، تم مٹی کو، میں نے مٹی ماری ہے یار، پھر تم کیوں چیخ رہے ہو؟ تو اگر مٹی سے مٹی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو آگ سے شیطان کو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اب بادشاہ حیران ہو گیا کہ بات تو ٹھیک ہے، یہ تو پریکٹیکل انہوں نے ثابت کر دیا ہے پتھر مار کے۔ انہوں نے کہا اچھا حضرت یہ جواب دے دیں کہ اس وقت ہمارا خدا کیا کر رہا ہے؟ تو حضرت نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ اب تک آپ نے جو سوال کیے ہیں وہ مخلوق کے بارے میں تھے، اب آپ نے جو سوال کیے یہ خالق کے بارے میں۔ اس کا جواب میں نہیں دے سکتا، تب میں جواب دوں گا کہ آپ میری جگہ پہ بیٹھیں، مجھے اپنی جگہ پہ بٹھائیں۔ میں خدا کے بارے میں جواب دینا ہے تو میں بادشاہ کی کرسی پہ بیٹھ کے دوں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اتر کے ساتھ بیٹھ گئے، وہ آ کے بیٹھنے کا جی آپ پوچھنے کا خدا کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہا ہے کہ بادشاہ کو اتار دیا، فقیر کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا یہی تو کر رہا ہے۔ اب جناب الحمدللہ سب کی بولتی جو تھی وہ بند ہو گئی، تو یہ خدا داد جہاں
تو یاد رکھو کہ قرآن بھی ہے اور کتاب اللہ بھی ہے، اس لیے قرآن قیامت تک محفوظ ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ختم نہیں ہو سکتی۔ واللہ اعلم۔